اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ 25 رمضان المبارک 1442 ہجری اور 8 مئی 2021 لاہور سے الحمدللہ ہمارا یہ 8واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ توحید کیا ہے اور کلمہ طیبہ کے حقائق کیا ہیں۔ اب الحمدللہ اس 8ویں پروگرام کی نسبت سے 8 عدد والے نقطے بڑے اہم ہیں اور قابل غور ہیں۔ اب آپ کلمہ طیبہ پہ دوبارہ سے غور فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ اس کے بالکل درمیان والے حصے پہ غور کریں تو 4 حرفوں والا جو لفظ ہے اللہ، وہ 4 حرفوں والے لفظ محمد سے جڑا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، متصل ہے۔ یہ ان کی حالت وصال کا، حالت ملاقات کا مظہر ہے۔ اور کب ہے؟ رسول اللہ بھیجے جانے سے پہلے ہے، یعنی جب محمد الرسول اللہ کو رسول اللہ بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا گیا، بھیجا گیا، تو اس سے پہلے یہ شان نظر آتی ہے کہ محمد اللہ سے ملے ہوئے ہیں، یعنی لفظ محمد لفظ اللہ سے متصل نظر آتا ہے۔ یہ حالت وصال کا، یہ حالت ملاقات کا، یہ نوری ملاقات کا وہ مظہر ہے کہ جو اس شان کا اظہار ہے کہ جب صرف 2 ہی ذاتیں تھیں، یعنی اللہ اور محمد، اور ان 2 ذاتوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ عرش بھی نہ تھا، کرسی بھی نہ تھی، لوح بھی نہ تھا، قلم بھی نہ تھا، کوئی مخلوق دوسری نہ تھی، صرف ایک ہی واحد مخلوق تھی، اور وہ اول مخلوق ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب کلمہ طیبہ کے درمیانی حصے پہ آپ غور فرمائیں تو آپ کو 8 کا مظہر یوں بھی نظر آتا ہے کہ اللہ لفظ کے 4 حرف ہیں اور محمد لفظ کے 4 حرف ہیں، جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 4 اور 4 کا مجموعہ مل کے بنتا ہے 8۔ تو اب اس 8ویں پروگرام کی نسبت سے آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جب بالکل اپنی شان وحدانیت میں اکیلا جلوہ گر تھا، یعنی جب لفظ تھا بھی نہیں تھا، بس اللہ تھا، تو اس وقت اور آج وہ عرش کا محتاج نہیں ہے، وہ عرش پہ بیٹھنے کا محتاج نہیں ہے، وہ بیٹھنے سے پاک ہے۔ عرش کا ہونا یا نہ ہونا اللہ کی ذات سے ایک الگ بات ہے۔ عرش مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ اسی طرح کرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ تو یہ جو کرسی کا ذکر ہے، یہ آیت الکرسی کہلاتی ہے، یہ سورہ بقرہ کا حصہ ہے۔ یہ کرسی بھی تب نہ تھی جب اللہ واحد تھا، جب اپنی شان وحدانیت میں وہ اس طرح تھا کہ لفظ واحد بھی نہ تھا، یعنی لفظ واحد نہ تھا۔ اللہ کی ذات تو تھی، لفظ نہ کوئی تھا، کوئی مخلوق نہ تھی، کرسی نہ تھی، عرش نہ تھا، اللہ اس شان میں جلوہ گر تھا۔ تو اس واحد نے جب یہ چاہا کہ اب کوئی ایسا ہو جو مجھے پہچانے، تو اس پہلی چاہت کے تحت محمد الرسول اللہ کے نور کو پیدا فرمایا گیا، تخلیق فرمایا گیا۔
تو اس حالت میں اب شان یہ بنی کہ ایک اللہ اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے جلووں میں کتنا عرصہ رہے یہ اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن کلمہ طیبہ میں اس کا اظہار یوں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ کے لفظ جہاں لکھے نظر آتے ہیں اس سے پہلے لفظ محمد لفظ اللہ سے متصل نظر آتا ہے۔ تو یہ اس نورانی نور کے جلووں کا اظہار ہے کہ جب اللہ اپنی نور ہونے کی شان میں جلوہ گر ہے اور محمد الرسول اللہ اپنے نور ہونے کی شان میں جلوہ گر ہیں، اور پھر جب اللہ نے یہ چاہا کہ اب کوئی ایسا ہو جو محمد الرسول اللہ کو پہچانے، جو محمد کو پہچانے، تو پھر نور محمد سے یہ سب کچھ تخلیق کیا گیا۔ اور جب یہ سب کچھ نور محمد سے تخلیق کیا گیا تو پھر ان سب چیزوں کا شان و شوکت کا اظہار بھی شان محمدی کی نسبت سے نظر آتا ہے۔ وہ کیسے نظر آتا ہے؟ اب نقطہ نمبر 8 کے اس بیان میں آپ غور فرمائیں کہ قرآن پاک میں سورۃ الحاقہ، حاقہ کہتے ہیں حق ہونے والی کو، سچ ثابت ہونے والی کو، اور مفسرین نے سورۃ الحاقہ کو قیامت سے تشبیہ دی ہے، اس کی تشریح و تعویل قیامت بیان فرمائی ہے۔ تو قیامت کے بیان میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الحاقہ 69، 69ویں سورت ہے قرآن پاک میں، اور آیت نمبر 17 نمبر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اب مخلوق ہونے کی نسبت سے ہم عام مسلمان یہ بات سوچتے ہیں اور سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ معاذ اللہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو فرشتے اٹھائیں گے؟ نہیں 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 میرے دوستو، غور کرو، میرے بچوں پھر دھیان سے آیت پڑھو، دھیان سے پھر آیت پڑھو۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اٹھائیں گے تمہارے رب کا عرش۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارے رب کو اٹھائیں گے، یہ فرمایا کہ تمہارے رب کا عرش اٹھائیں گے۔ اور اب وہ عرش ہے کس کے لیے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس عرش پہ بیٹھنے کا معاذ اللہ محتاج ہے؟ بالکل بھی نہیں، اللہ تعالیٰ عرش سے بے نیاز ہے۔ جب عرش نہیں تھا اللہ تب بھی تھا، عرش مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، تو پھر عرش اٹھائے جانے کا ذکر ہے، اللہ کے اٹھائے جانے کا ذکر نہیں ہے۔ یعنی تصور یوں نہ باندھو کہ معاذ اللہ فرشتے اللہ کو اٹھائیں گے، یہ تصور نہیں دیا گیا۔ تصور یہ بیان فرمایا گیا، حقیقت یہ بیان فرمائی گئی کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ اس دن 8 فرشتے اللہ کا رب کا عرش اٹھائیں گے۔ یہاں پہ اللہ کو اٹھانے کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نور ہے، اور نور یہ کمیت و وزن سے پاک ہوتا ہے۔ آج کی جدید ترین سائنس بھی آپ دیکھ لیں، اٹامک سائنس چلے جائیں پڑھ لیں، فزکس پڑھ لیں، مختلف طرح کے علوم و فنون جنہیں آج دنیا جدید کہتی ہے ان کو آپ پڑھ لیں، تو اس میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ جب الیکٹران ایک مدار سے دوسرے مدار میں، ایک آربٹ سے دوسرے آربٹ میں جمپ کرتا ہے تو نور کی ایک لہر پیدا ہوتی ہے، اور وہ فوٹون جو ہے، ٹھیک ہے، وہ سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرتا ہے، جو تقریباً 2,86,000 کلومیٹر یا 2,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ تو وہ نور کا ذرہ جسے فوٹون کہا جاتا ہے، اس کا بھی ماس ایٹ ریسٹ 0 شمار ہوتا ہے۔ یہ آج کی جدید سائنس کے نظریات ہیں جو کہ انہوں نے مختلف طرح سے چیک بھی کیے ہیں لیبارٹریز میں۔ تو ہمارے لیے وہ سائنس معیار نہیں ہے، لیکن جسٹ مثال اس لیے بیان کی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ جو دنیاوی نور ہے اس کا بھی فوٹون کا ریسٹ ماس 0 کہلاتا ہے، یعنی
جب نور میں وہ بدلا جاتا ہے تو اس وقت اس کی کمیت اور وزن کی، ماس اور ویٹ کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تو ویسے ہی نور ہے، یہ مخلوقات کا نور ایک الگ چیز ہے، اللہ کا نور ہونا ایک الگ شان ہے۔ تو یہاں پہ یہ نہ فرمایا کہ 8 فرشتے اللہ کو اٹھائیں گے، بلکہ یہ فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ اس دن 8 فرشتے تمہارے رب کا عرش اٹھائیں گے۔ اب یہاں سے 8 کی نسبت کو کلمہ شریف سے ذرا غور کریں، ذرا نسبت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ شریف کو اس شان میں امر فرمایا ہے کہ لفظ اللہ لفظ محمد سے متصل ہے، یعنی جب حقیقتاً اس عرش پر، اس کرسی پر نور محمد جلوہ گر ہوں گے، اور کس شان میں ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ کی شان عبدیت میں جلوہ گر ہوں گے۔ اور اسی کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ قرآن پاک کی بڑی ہی شاندار سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ الاسراء والمعراج بھی کہا جاتا ہے، تو یہ اسراء اور معراج کی شانوں کی بات بھی سنیں۔ بنی اسرائیل 17 نمبر سورت، آیت نمبر 79 فرمانے باری تعالیٰ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ فائز کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ تو یبعثو کا ایسی جگہ مبعوث فرمایا جائے گا، کس کی طرف سے؟ ربو کا، رب کی طرف سے۔ کس مقام پر؟ مقام محمود پر، مقام محمودہ، یعنی محمد الرسول اللہ کو یوم الدین، یوم القیامہ، الحاقات، حق ہونے والی قیامت والے دن ایسی شان سے جلوہ گر فرمایا جائے گا کہ مقام محمود پر جب حضور اپنی شان عبدیت میں محمد الرسول اللہ کی شان سے جلوہ گر ہوں گے، اور جہاں اللہ اور محمد کا اتصال 4 اور 4 8 حرفوں کی صورت جلوہ گر نظر آئے گا، وہاں پہ بنیادی طور پر محمد الرسول اللہ کی شان و عزت کا عالم یہ دکھایا جائے گا کہ اس دن 8 فرشتے رب کے عرش کو اٹھائیں گے، یعنی محمد الرسول اللہ کی شان کو یوں نمایاں فرمایا جائے گا کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن تمہارے رب کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائیں گے، یعنی یہ وہ مقام محمود ہوگا کہ جہاں پھر ہر کوئی آپ کی تعریف بیان کرے گا، اور یہی وہ مقام محمود ہے جو عرش اور کرسی کا اصل مالک و مختار بنایا گیا ہے رب کی طرف سے، اللہ کی عطا سے، ورنہ اللہ کو فرشتے نہیں اٹھائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عرش اور اس کرسی اور اس مقام محمود پہ محمد الرسول اللہ کی ذات کو 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ یہ ہوگی تشریح و تعویل انشاءاللہ روز قیامت 8 کے حوالے سے۔ یہاں 4 حرفی لفظ اللہ اپنی شان وحدانیت کو قیامت میں ایک دفعہ پھر 4 حرفی لفظ محمد میں، یعنی محمد الرسول اللہ کی وحدانیت میں اپنی وحدانیت کو ظاہر فرمائے گا کہ یہی وہ سارا سلسلہ تھا کہ جب تم سارے اپنے اعمال، اپنی نیکیاں، اپنے اچھے برے اعمال، اپنی نیات سب لے کر اب روز حشر میں آ گئے ہو، تو دیکھو کہ اب تم سب کے نیتوں کا، تم سب کے اعمال کا، تم سب کی دشمنیوں کا، تم سب کی محبتوں کا، ہر چیز کا فیصلہ اب کس نسبت سے کیا جائے گا؟ مقام محمود پہ محمد الرسول اللہ کی ذات کے حوالے سے کیا جائے گا۔ یہی یوم قیامت ہے، یہی رسولوں کا وقت ہے، یہی وہ شان ہے،
کہ جس کے حوالے سے ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ خالق ہونے کی شان میں واحد ہے اور محمد الرسول اللہ مخلوق ہونے کی شان میں واحد ہے، ان جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی دوسرا مقام محمود پہ نہیں بٹھایا جائے گا، کوئی دوسرا مقام محمود پہ فائز نہیں کیا جائے گا۔ یہ عرش، یہ کرسی، یہ رب کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ ان سے پہلے بھی تھا، اللہ ان پہ بیٹھنے سے پاک ہے، ان کو بنایا ہی محمد رسول اللہ کے لیے گیا ہے۔ جبھی تو قرآن پاک کی اس آیت کی تشریح و تعویل کلمہ طیبہ سے مطابقت رکھتی نظر آتی ہے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ کہ اس دن 8 فرشتے اللہ کا، رب کا عرش اٹھائیں گے، اور اس 8 کی جلوہ گری کلمہ طیبہ کے بالکل درمیانی حصے میں یوں نظر آتی ہے کہ لفظ اللہ لفظ محمد کے ساتھ متصل نظر آتا ہے، 4 حرف 4 حرفوں کے ساتھ متصل نظر آتے ہیں، اور یہی 8 کی جلوہ گری ہے۔ اب 8 کی جلوہ گری کو اس کے بعد انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید بیان کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 8 کی اس نسبت کو مزید کیسے قرآن پاک میں اجاگر کیا ہے۔ تو فی الوقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔